بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی سلسلہ میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ضروری تھا، اسی لیے چینل سے حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا بیان پہلے کیا جا چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں دی گئی پلے لسٹ میں چینل کی تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، پیج کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جن کا ذکر مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات میں کیا جا چکا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ان کے جہاد کے بارے میں بھی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ جب ظاہری آیات سے پردہ فرما گئے تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ان کی جگہ مبعوث فرمایا۔ تورات شریف کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، اور آپ علیہ السلام کا نام تورات شریف میں حزقی ایل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم دین اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں، اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل والوں میں آپ علیہ السلام ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری آیات سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے باقاعدہ جہاد شروع کیا اور بیت المقدس کو مشرکوں سے آزاد کروایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بعثت کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی اور ان سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر اللہ پاک بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی جس کی وجہ سے ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے، پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں کو پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر ایک ہفتے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں پر وہ سب مرے پڑے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پاک ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ تفسیر کبیر روح المعانی۔ اس واقعہ کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے
اے ارواح تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ ہی ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ پاک سے کیے گئے عہد کو بھلا بیٹھے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا، جو بار بار ان کو شرک و بت پرستی سے نکالتے رہے۔ چینل ازا سے اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات و حیات مبارکہ کے بیان کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، پیج لائک کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔